بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب کو جمعہ مبارک۔ اور آج جو ہے سورہ بقرہ کی کچھ آخری آیات اور ان کا ترجمہ میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ سود اور بیع کو لے کے کہ اللہ پاک نے سود کو لے کے کیا فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ آج کل دیکھا جائے تو ہر طرف سود کا کاروبار ہے۔ حکومتی سطح پر تو چھوڑیں، گھر گھر میں سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی ایک نحوست ہے، اتنی بڑی بے برکتی ہے کہ آپ کی ہماری سوچ ہے کہ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے تو ہماری زندگی سے متعلق تمام مسائل کا حل ہمیں سمجھا دیا ہے قرآن پاک میں، لیکن ہم کھولتے نہیں ہیں، ہم اللہ کا ڈر نہیں رکھتے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر کوئی سود کا کاروبار نہیں چھوڑے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، تو سن لو کہ اللہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اچھا، اس میں قباحتیں کیا کیا ہیں، مطلب اس میں برائیاں کیا کیا ہیں کہ اور کسی بھی گناہ کو لے کے، کسی بھی برائی کو لے کے اللہ پاک نے ایسا نہیں فرمایا، ایسا چیلنج نہیں کیا۔ کون جنگ کر سکتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ؟ ہے کسی میں ہمت، ہے کسی میں طاقت؟ اگر کوئی انسان تنہائی میں بیٹھ کے خالی اوپر آسمان کی طرف آپ لوگ دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک تخلیق ہے اللہ پاک کی، اگر اپنے آس پاس کی نشانیوں سے آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ لوگ آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ تا حد نگاہ آسمان کی وسعتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہے ایک چھت، اس کو بنانے والا کتنا زبردست ہوگا، کتنا طاقتور ہے۔ ہماری مثال چونٹیوں سے بھی بدتر ہے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے ساتھ کوئی ایسی مطلب چیلنج کرنا نعوذ باللہ کہ انسان کی اوقات نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے خلاف جائیں۔ اور اگر آپ لوگ قرآن میں کوئی آیات پڑھتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، اگر آپ لوگ قرآن میں ترجمے سے کوئی آیات پڑھتے ہیں اور آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہے، اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو پھر جو ہے نا اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا، تم نے پڑھا، تم نے سمجھا میرے حکم کو، لیکن تم اس کے اوپر سے گزر گئے، تم لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی بھی اچھی بات آپ لوگوں کو نظر آتی ہے قرآن کی، حدیث کی، جس سے آپ کو برائی سے منع فرمایا گیا ہے، اچھائی کی تلقین کی گئی ہے، تو پلیز آپ کو اسی وقت چھوڑ دیں جب آپ کو موقع ملے وہ برائی کرنے کا۔ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی ہم لوگوں کی بندگی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا خوف رکھیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرا عذاب سخت ہے لیکن میں غفور الرحیم ہوں، اور اللہ تو کسی پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا۔ تم لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، تو جو اپنے اوپر ظلم کر لے وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ، اس کو کمپلیٹ دیکھا کیجئے، آیاتوں کا ترجمہ پڑھا کیجئے۔ یہاں کوئی فضول کانٹینٹ تو ہے نہیں، یقیناً آپ لوگوں کا بھلا ہونے والا ہے۔ پلیز میرے سبسکرائبر سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، اور ایک بار پھر جمعہ مبارک، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔